لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم كل شيء أحصيناه في إمام مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت و عقیدت سے بابر کف محفل و اشار سوال کی محفل ہے کیوں زبان خروش نہ لے اشار میں مطلبی السلام یا سید اللہ رسول اللہ وعلا آلک و صحابک و سید محبوب اللہ صلاة والسلام علیک و سید اللہ رحمت اللہ علیہ وعلى آلك وصحابك وعلى سيدنا خاتم النبيين الله كريم جل وعلا كريم وسلام كريم درود إلى خاخم منتبع بالرسالة منتبع درود أكرم عمدان محمد الرجال الشكر والكمال حبیب خدا جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد نہایت ہی قابل عزت احترام ذی احتشام عالی مقام پیر طریقت رہبر شریعت منبع علم و حکمت فنا فی الشیخ فنا فی الرسول پیر ڈاکٹر چودھری محمد علی نام برکاتہ عالیہ تمام صاحبزادگان خصوصاً اللہ خصوص پیر طریقت رہبر شریعت فنا فی الشیخ جناب محترم ڈاکٹر محمد سرفراز جان صاحب برکاتہ عالیہ و دیگر صاحبزادگان جتنے تشریف فرما ہیں آج یہ محفل پاک بسلسلہ اصحار ثواب نواز رسول جناب ڈاکٹر محمد حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اصحار ثواب کے لیے انعقاد پذیر ہے جی آج کا سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ ایک نوجوان کا اس جانا تو ہر ایک نے ہے کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر ایک نے اس دنیا فانی کو چھوڑ کے جانا ہے مگر اس طرح کا داغ مفارقت میں جانا کہ جوانی کی حالت میں چھوڑ کے چلے جانا یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جو کبھی والدین کو بھولتے نہیں اور میں تو اس طرح کا خادم ہوں آپ نے بے شک میرا چہرہ کسی نے دیکھا ہوگا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا میری حضور کے ذکر کی مصروفیات کی وجہ سے آستانہ عالیہ کی میں حاضری نہیں دے سکتا لیکن میرے اوپر ان کے بڑے کرم ہیں اس لحاظ سے بھی کہ مرحوم کی والدہ محترمہ ڈاکٹر محمد حسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ میری سوشیالوجی کے اندر ٹیچر بھی تھی وہ میری باجی بھی ہیں ماں بھی ہیں اور استاد محترمہ بھی تو قبلہ ڈاکٹر سرفراز جان صاحب کی بھی بڑی شفقتیں ہیں قبلہ پیر سائیں کی بڑی شفقتیں ہیں یہاں تک کہ میں یہ بات اکثر کرتا ہوتا ہوں جب کبھی کسی محفل میں بھی ہوں کہ یہ صرف حضور نقش بندی نہیں ہے بلکہ نقش بندیوں کے پیر کی بارگاہ میں مقبول ہیں
نقشبندیوں کے پیر کی بارگاہ میں مقبول ہیں الحمدللہ، اور یہ عشق رسول آپ کو اسی آستانے سے ہی ملے گا، اسی آستانے سے ہی ملے گا۔ میں نے غالباً یہ حضرت صاحب کی بارگاہ میں عرض کیا، میں نے کیا محافل میں، بہرحال میں نے بعد میں عرض کیا کہ آپ نے جب کتاب لکھی نا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب نانا نواسا حضور کی بارگاہ میں جائے گا، قبر میں گرا ہوگا تو میرے آقا نے کیسے کرم فرمایا ہوگا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ نے کتاب لکھی افضل الصدیقین، تو مجھے آپ کے مرید غالباً ممتاز بھائی نے عطا فرمائی، تو جب یہ میرے پاس کتاب پہنچی اور آگے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال باکمال کا مہینہ تھا، تو میں نے اس میں سے تیاری کر کے جب جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھا کے اگلی رات میں سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مسجد ہے، اور یہ میں مسجد میں کھڑے ہو کے بات کر رہا ہوں کہ ایک مسجد ہے، اور ایسے ہی میں کھڑے ہو کے آج وہ نقشہ میرے سامنے ہے، ایسے ہی کھڑے ہو کے قبلہ پیر ڈاکٹر سرفراز حسن چند صاحب سامنے ہے، اور ایک ان کے ساتھ اور ہستی کھڑی ہے، اور حضور بابا شاہی ایسے ہی بیٹھے ہیں۔ آج وہ کئی سالوں کے بعد، 2 یا 4 سالوں کے بعد نقشہ میرے سامنے آیا ہے، تو اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بیان کون سی کتاب سے کیا ہے، تو میں عرض کرتا ہوں جو بابا شاہی نے لکھی ہے افضل الصدیقین، میں نے یہ بیان اس کتاب سے دیکھ کے کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب قبلہ کھڑے ہیں اور وہ ہستی پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ نہیں کہ اس کتاب کا کیا مقام ہے، تو قبلہ ڈاکٹر صاحب اشارہ کرتے ہیں، ان کی طرف منہ کرتے ہیں، چہرہ پھیرتے ہیں، علی کیا مقام ہے اس کتاب کا، تو وہ بزرگ فرماتے ہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، یہ کتاب، یہ لفظ میرے ذہن میں آج تک بن گئے، مرتے دم تک نہیں بھولیں گے۔ وہ لفظ یہ تھے جو سستی نے فرمائے، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کتاب بارگاہ صدیقیت میں مقبول ہو چکی ہے۔ تو اس لیے میں اس احساس آنے کا خادم ہوں کہ حضرات چھوڑ کے اس دنیا کو ہر ایک نے چلے جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن زندگی گزارو تو حضور کے غلاموں والی گزارو، آقا کے غلاموں والی گزارو، اٹھتے بیٹھتے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہو، اٹھتے بیٹھتے حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے رہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، وہ سب نوجوان تھے، اور میری عقیدت، میری محبت یہ کہتی ہے کہ جب قبر میں گئے ہوں گے اور فرشتوں نے سوال کیا ہوگا، مشکات کی حدیث ہے، ماں ربوں کا تیرا رب کون ہے، ماں دینوں کا تیرا دین کون سا ہے، جب یہ دونوں سوال کر لیے ہوں گے تو سامنے میرے آقا کھڑے ہوں گے۔ نہیں پیار سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں، وہ میں نے محبت عرض کی ہے، مقام عرض کیا ہے، اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ تو سامنے جب میرے آقا ہوں گے اور ڈاکٹر محمد اسد رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے نانا اب بھی آقا کی محفل سجا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اب بھی آقا کی بدن سجا کے بیٹھے ہیں، درود و سلام ہو رہا ہے، نعتیں پڑھی گئی، تو جب گئے ہوں گے اور فرشتوں نے پوچھا ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں تیرا کیا خیال؟ نہیں بھائی بولے سبحان اللہ نہیں۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں جب آقا علیہ السلام سامنے ہوں گے، میں اپنی محبت سے ہو کر اور جس بات سے قبلہ پیر صاحب نے کھڑے کی میں انہیں پیش کر دیا جاؤ، میرے آقا سامنے ہوں گے، میرے آقا سامنے ہوں گے، سوال کی آئے گا، کچھ آئے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے تیرا کی خیال ہے؟ میرا عقیدہ، میری محبت آپ لیے ڈاکٹر محمد اسد رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ہوئے گا، فرشتے ہٹ جاؤ، کہاں
نعرہ مشاہدت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، صاحبزادنا اللہ اکبر. خالد نقشی موت کا زیادہ بولو چکرم ہے. خالد نقشی موت کا زیادہ چکرم ہے. صحبات نشی بتا ہے تو اولاد اتنی پیاری ہوتی ہے، تو اولاد اتنی پیاری ہوتی ہے کہ حضرت آدم تو لے کر میرے آقا تک ہر ایک نبی اولاد واسطے تڑپ رہی ہے. ہر ایک نبی اولاد واسطے تڑپ رہی ہے. حضرت آدم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ 90 سال کے بعد میں تعالیٰ اندر 92 سال کی عمر ہوتی تو دعا کرتے ہیں مولا پتر دے دے، مولا پتر دے دے اور دم دبانی دعا رب العالمین من الصالحین. اللہ صالح پتر عطا فرما. اگر سارے واقعات بیان کرا بیان کرتا ہے میں صرف چونکہ عشق والے لوگ بیٹھے اور عشق والے حضرات صدارت کر رہے ہیں، میں بس ان کو بات آخری عرض کر دوں اپنی گفتگو میں مکمل کر گا. اگر آپ یوسف علیہ السلام میں والد نے کی حالت ہوئی تمام انبیاء کرام چلتے چلتے آدم میرے آقا کی بارگاہ کے اندر، میرے آقا کی بارگاہ کے اندر آؤ. اب تک نواشر انتقال ہو رہے ہیں، نانا تشریف فرما ہے. حضرات میرے لفظ کی طرف میرے آقا کی رام مبارک ہے. ایک رام کے مشکل بیٹھے ہوئے، دوسرے رام کے ابراہیم بیٹھے ہوئے. میرے آقا ایک محبت حسین کرتے ہیں، دوسرا حسین کا لیتے ہیں، دوسرا ابراہیم کا لیتے ہیں. لمحات نور بھرے لمحات نے میرے نبی خدا جبریل آئے ہیں. آپ عرض کی تھی سونا ایک سونا ایک رکھ لو ایک دے دیو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اپنا رکھ سے کتنے پیارے ہوں گے لیکن اب بابر سر پڑا دیگر صاحبزاد جان کسی کے معاہد ہوئے نواز سے کتنے پیارے ہوندے تھے. میرے آقا کی نگاہ اٹھی حسین پر، دوسری نگاہ اٹھی ابراہیم پر. میرے آقا فرماتے نے میں سوچا جن ابراہیم جائے گا صرف میں رہوں گا، خدیجہ کبریٰ روئے گی. اگر حسین گیا میں بھی رہوں گا، حسن بھی روئے گا، علی بھی روئے گا، میری دل فاطمہ بھی روئے گا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ السلام میرا ہم چوتھی دعا کرتے کہ اپنا رونا کے برداشت کر رہا گا، اپنا دکھ کے برداشت کر رہا گا، خدیجہ کے کبریٰ کا دکھ بھی برداشت کر رہا گا، اور میرے کو میری بیٹی فاطمہ کا دکھ برداشت نہیں ہوگا. اب آبی جی بندارے سے واسطے میاں صاحب نے فرمایا سکت پرانی ڈاڈی بانی Yeah.
خدا دی قسم حضور لڑتا دعا کرنے حضور تاں کرنے تا حضور دی ذات کے درود و سلام پڑھنے عظیمتہ محبتہ تاں نے میں اگلے دن ایک میراج نامہ مصطفیٰ پڑھے رکھا اس کے اندر موجود ہے میرے آقا جب ارشاد گیا نا تو میرے نبی نے کچھ معروضات پیش کی تھی اللہ نے برکت اللہ تو میرے نبی نے ایک عرض کی تھی ایک معروضہ عرض کی تھا اللہ جبریل نے 600 پڑھنے تو حضرات جو ہے میرے نبی نے حضور نبی نے تو فرشتیاں برابر سمجھ دے حضور معراج دے گئے صرف اس واسطے کہ جبریل کا دیدار کرنا سی انہاں واسطے لمحہ فکری ہے کل بھی ایک جگہ پہ میں سائنس میں جناب نہیں آ سکیا اتنے بھی ایک محبی مولوی یہی گل کرتے ہیں یہ کہ ہمیں ڈھونگ رچا ہے حضرات میرے نبی کی شان ہوئے مقام ہوئے مرتبہ ہوئے کہ رب نے یاد نہ بنانا ہوگا کہ رب نے کائنات